اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 10ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ ہود جو ہم نے گزشتہ روز سٹارٹ کی تھی، آغاز کیا تھا جس کا مطالعہ، اسی کو جاری کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ ہود میں قوم عاد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ قوم عاد کی طرف میں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، مگر قوم عاد نے دعوت حق کو رد کر دیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے معبودوں نے مجنوں بنا دیا ہے معاذ اللہ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو وہ اپنی رحمت سے ہود اور اس کے ساتھ جو مومن تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، ان کو اللہ نے نجات عطا کی، اور قوم عاد نے اللہ کی نشانیوں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا و آخرت میں لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قوم ثمود کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کے حالات کو ہم نے بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف تمہارے پاس 3 دن ہیں، 3 دن اپنے گھر میں مزے لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگھاڑ آئی، اللہ نے قرآن میں درج کیا، اور اس چنگھاڑ نے ان کو دبوچ لیا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندھے پڑے ہوئے تھے، اور یہ ان کا حال تھا جو ان کی نافرمانی کے باعث کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اپنے کلام میں اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری یعنی انسانی شکل میں آئے اور انہیں بیٹے کی بشارت دی، بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس وقت ان کی زوجہ موجود تھیں، تو وہ کہنے لگیں مسکراتے ہوئے حیرت کے ساتھ کہ ہم دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اہل بیت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، ان کی زوجہ کو مخاطب کیا کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر آپ کو کیوں تعجب ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بات کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس گزارش سے گریزاں رہیں اور اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم سدوم کا ذکر کیا۔ یہ وہ قوم ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہے، اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کی بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد کا مضطرب ہونا اور فرشتوں کی آمد پر مضطرب ہونے کا ذکر اللہ نے کیا، اور فرمایا کہ جس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کیجئے، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں اور یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکتے
نہ پہنچ سکیں گے۔ پھر رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف متوجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیجیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، اور قوم لوط کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، ان کی ان بدعمالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قوم مدین کا ذکر کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور فرمایا کہ جب اہل مدین پر شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کا اثر نہ ہوا تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک زبردست چنگھاڑ نے آ پکڑا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن دلائل کے ساتھ بھیجا تھا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، یعنی سرداروں نے، اور فرعون کا کوئی کام صحیح نہ تھا، اور قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں ٹھہرائے گا۔ فرمایا یہ کیسی بری پیاس بجھانے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں بھی لعنت ان کے لیے اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کو کیسا برا انعام دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جن کا قصہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اے حبیب، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے جو قصص بیان فرمائے، ان میں توحید و رسالت پر انبیاء کے پیش کیے ہوئے دلائل کا بھی ذکر فرمایا، پھر ان پر اعتراضات اور شبہات کا بھی ذکر کیا، اور انبیاء علیہ السلام نے ان شبہات کے جو جوابات دیے ان کو بھی بیان کیا۔ پھر جب ان کی قوم نے دلائل کے جواب میں آباء و اجداد کی تقلید پر ضد اور ہٹ درمی سے کام لیا، جس کے نتیجے میں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان پر دنیا میں ایسا عذاب نازل کیا گیا جس سے دنیا میں ان کی زندگی کی فصل کٹ گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ تمام حالات و واقعات ذکر فرمائے کفار مکہ کے لیے کہ ان واقعات کا بیان توحید و رسالت بیان اور توحید و رسالت کے جو دلائل پہنچانے کا ذریعہ بن گیا، اور جو شبہات ان کے دماغوں میں تھے وہی سیم بالکل مشابہ شبہات سابقہ اقوام کے ذہنوں میں بھی تھے، بالکل انہی کی مثل تھے۔ ان کے جوابات بھی ان واقعات میں ذکر کیے گئے۔ یہ واقعات ان کے دلوں کی شقاوت اور سختی کے ازالے کا سبب بن گئے، اور یہ توحید و رسالت کی تبلیغ کا نہایت مؤثر طریقہ ہے۔ فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے سوا جن بتوں کی پرستش کرتے تھے، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور آپ کے رب کی گرفت اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں پر اس حال میں گرفت کرتا ہے کہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بے شک اس کی گرفت دردناک اور شدید ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہو اس کے لیے بے شک اس میں نشانی ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور اسی دن سب حاضر ہوں گے۔ ہم اس دن کو مدت معین تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں۔ فرمایا جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے
اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ اور فرمایا کہ بدبخت لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ان کے لیے چیخنا اور چلانا ہوگا۔ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جتنا آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب جو بھی ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہوں گے، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، اور یہ غیر منقطع عطا ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی ایسی عطا ہے جس میں کوئی انقطاع نہیں۔ اللہ نے انجام کے اعتبار سے دو طرح کے لوگوں کی قسمیں بیان کی، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت، اور بدبختوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جہنم قرار دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ اللہ رب العزت نے جنت کو قرار دیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احکامات دین پر استقامت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کریں اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچتے رہیں، اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نماز کو دن کے دونوں طرفوں میں قائم کریں، اور پھر فرمایا کہ رات کے ابتدائی کچھ حصے میں نماز قائم کریں، اور حکم دیا بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ صحابہ کرام سے، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر ایک دریا بہتا ہو جس میں وہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو بتاؤ کہ کیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بس جس طرح ہر روز 5 مرتبہ غسل کرنے سے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونے سے، یعنی نماز ادا کرنے سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خشک شاخ کو پکڑا اور زور سے ہلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس درخت کے پتے، اس شاخ کے پتے گرنے لگے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابو عثمان، مجھ سے وجہ پوچھئے کہ میں اس شاخ کو کیوں ہلا رہا ہوں۔ تو میں نے دریافت کی کہ بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس خشک شاخ سے پتے گر رہے ہیں، جب مومن دن میں 5 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اسی طرح اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں گزشتہ انبیاء و اقوام کے حالات میں نصیحت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اے حبیب، ہم آپ کو رسولوں کی خبریں آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس میں مومنین کے لیے نصیحت و عبرت ہے، اور اللہ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی۔ گزشتہ انبیاء اور ان کی اقوام کے جو حالات بیان کیے گئے، ان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان کر دیا کہ مقصد یہ ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں۔
ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کا ذکر کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 12ویں سورت سورہ یوسف، جس کی آیات کی تعداد 111 ہے، اور یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں جیسے نام سے ظاہر ہے یوسف، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ کی حیات پاک کا ایک تفصیلی واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا، اور قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسین ترین قصہ قرار دیا۔ اس پورے واقعے کے نزول کا ایک خاص سبب ہے، وہ یہ کہ قریش کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ معاذ اللہ آقا دو جہاں کو شہید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا پھر معاذ اللہ قید کر لیا جائے۔ اسی اثناء میں قریش کے لوگوں کو یہودیوں نے ابھارا کہ آپ یہ نبی جو خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ بنی اسرائیل نے شام سے مصر کی جانب کیوں ہجرت کی؟ کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے، عرب کے لوگ، انہوں نے کبھی اس واقعے کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا، انہیں خبر ہی نہیں تھی اس واقعے کے متعلق۔ کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوگا تو ان کا جو معاذ اللہ جھوٹی نبوت کا بھرم ہے وہ کھل جائے گا، حقیقت عیاں ہو جائے گی، اور اگر یہ نبی ہوئے تو یہ بالیقین اس واقعے کو بیان کریں گے۔ جب کفار اور مشرکین یہ مطالبہ لے کر آئے آپ کے پاس اور پوچھنے لگے کہ بنی اسرائیل نے شام سے مصر کی جانب ہجرت کیوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ اب کیونکہ انہیں خبر نہیں ہوگی تو یا تو یہ ٹال مٹول سے کام لیں گے معاذ اللہ، یا کسی یہودی سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ جب کفار اور مشرکین آقا دو جہاں کی خدمت میں آئے اور یہ سوال کیا، تو اسی وقت اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان اقدس پر یہ سارا واقعہ جاری فرما دیا، جسے سن کر کفار اور مشرکین نہ صرف حیرت زدہ ہوئے اور انہیں منہ کی کھانا پڑی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قریش کے معاملے پر چسپاں بھی کیا کہ جو کچھ برادران یوسف کر رہے تھے وہی کچھ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ آقا دو جہاں کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ قرآن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورہ سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ بالآخر تکالیف اور مصائب کے بعد آپ ایک غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھیں اور ہم انہیں اپنا بیٹا بنائیں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی جن کا نام زلیخا تھا، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ میں
اپنے مربی کے ساتھ احسان کشی نہیں کر سکتا۔ عین اسی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے اور پیچھے زلیخا بھی دوڑی، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پشت سے پھاڑ دیا۔ اسی اثناء میں عزیز مصر بھی ان کے سامنے آ گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان سے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور وہ قید کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا، اور اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی کو خواتین نے طعنے دینے شروع کر دیے کہ کہاں تیرا منصب اور کہاں ایک زرخرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی زوجہ زلیخا نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان تمام عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دے دیں، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے پردے کے باہر آنے کو کہا۔ تو جب ان عورتوں کی نظر حسن یوسف پر پڑی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں، اور وہ چھریاں جو ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے تھیں، ان چھریوں سے ان خواتین نے اپنے ہاتھ اور اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اور یہ کہنے لگیں کہ حاشا اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی وہ پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تم سب مجھے ملامت کرتی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ بہتر ہے میرے لیے کہ میں قید کی مشقت کو جھیلوں اور برداشت کروں، یعنی قید کی مشقت میرے لیے گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کہا کہ باری تعالیٰ تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان خوابوں کی تعبیر یہ بتائی، ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو یہ تعبیر بتائی کہ تم سولی دیے جاؤ گے، یعنی سولی پر چڑھائے جاؤ گے، اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آپ نے ان دونوں کو دعوت توحید دی، اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر دیکھا کہ 7 سرسبز فصل کے خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے پوچھی، مگر کوئی بھی اس خواب کی تعبیر کو نہ بتا سکا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قید کے ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت ہونے کا علم ہوا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ آپ نے یہ تعبیر بتائی کہ 7 سال تم پر سرسبز اور شادابی کے ہوں گے، اور 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی یعنی 7 سالوں میں فصل کو پیدا کرو، اس کو لگاؤ اور اس کو اپنے خوشوں سمیت محفوظ رکھو خشک سالی کے 7 سالوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شہرت کے سبب بادشاہ یعنی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دربار میں طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھ پر لگے الزام سے میں بری ذمہ نہیں ہو جاتا، میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ چنانچہ خود عزیز مصر کی بیوی کے خاندان سے ایک فرد نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار شمار کیے جاتے۔ اب چونکہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام گنہگار نہیں بلکہ بے قصور ہیں، اور ساتھ ہی زلیخا نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بے قصور ہونے کا اعتراف کیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔
اور کہا کہ میں نے ہی انہیں دعوت گناہ دی تھی جبکہ وہ پاک دامن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائے، اور شکر بجا لاتے ہوئے فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے اور دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے اس کے نفس کو برائی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا بے شک میرے پروردگار مولا تو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ مال کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کس کو دینا ہے اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ اسی واقعے سے اور اسی مقام سے علماء یہ اصول وضع کرتے ہیں کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی عہدے کا اہل نہ ہو تو اہل شخص اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، اور جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو برادران یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا، اور یہ تدبیر کی اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہ تھا جس ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک سکتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس اپنے والد کے پاس پہنچے اور انہیں سارا ماجرا بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ غم کی کیفیت سے گزرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر کیا اور صبر جمیل کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شدت غم سے روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت فقط اللہ رب العزت کی ذات سے کرتا ہوں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور کو بنیامین کی تلاش میں بھیجا، اور ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت، جو مکمل حقیقت تھی، وہ اپنے بھائیوں پر آشکار کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو تقوی پر کار بند ہوں اور صبر کرنے والے ہوں تو اللہ رب العزت نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ بڑی خاص نصیحت اللہ رب العزت نے درج کی۔ پھر انہیں اپنی قمیض اتار کر دی کہ اس قمیض کو میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنا تو ان سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آئیں۔ جو ہی برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ المختصر یہ کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی اور ان کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر پہنچا اور مصر میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ اپنے خاندان والوں کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا
تو خاندان یعقوبی کے تمام افراد، تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ سجدہ تعظیمی تھا جو گزشتہ امتوں میں جائز تھا، مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان کیا۔ اور فرمایا، یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکر ادا کیا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں سے ملانا۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں سے فرمایا کہ اے حبیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کو وحی کرتے ہیں۔ قصص انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت میں نہایت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اور مربوط انداز میں بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیزان مصر کی زوجہ کے بلانے پر خواتین نے دیکھا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں بے دہانی میں، تو اس مقام پر ایک شاعر نے لکھا کہ یہ تو یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب، کہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے غلام ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، اور آقا جو آپ کو دیکھ لیں وہ عرب کے مردان بھی ہوں تو اپنے سر کو کٹاتے ہیں۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچا خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ آپ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا حسن، عیسیٰ علیہ السلام کا دم اور موسیٰ علیہ السلام کا سفید ہاتھ کا معجزہ، یعنی کہ وہ تمام معجزات و کمالات جو باقی سب انبیاء میں رکھے تھے، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے آپ کی ذات میں جمع کر دیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی اگلی سورت سورہ رعد، جو اپنے دور کے اعتبار سے مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 13ویں سورت ہے، اور جس کی آیات کی تعداد 43 ہے۔ یہ سورت سورہ رعد، رعد کے معنی ہے بادلوں کی گرج، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی 13ویں آیت میں اللہ رب العزت نے رعد کا لفظ استعمال کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی توحید، قدرت، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور پیغمبر اسلام آقا دو جہاں کی نبوت و رسالت، قیامت کے حالات اور بہشت و جہنم یعنی جنت و دوزخ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ رعد کی 28ویں آیت کریمہ جو بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں ہی دلوں کا سکون اور قرار ہے۔ اہم مضامین کی طرف آتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور جلالت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے بغیر ستون کے آسمانوں کو قائم رکھا، سورج اور چاند کو ایک نظام کے تابع کیا، اور اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھا، اور دریاؤں کو روانی سے چلایا، نظام لیل و نہار اور طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ۔
یعنی اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار، اپنی جلالت کا اظہار بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مادہ کے حمل اور رحم کی حالت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آگے چل کر فرمایا اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اجسام فلکی یا بادلوں کی جو رگڑ ہے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ، بادلوں کی گرج سے پیدا ہونے والی جو آواز ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کی روح سے رعد اس فرشتے کا نام بھی ہے جو بادلوں کو چلانے پر مأمور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے اور باقی فرشتے اس کے خوف سے اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی سے یا ناخوشی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ یعنی مظاہر کائنات سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کردہ ڈیوٹی کو انجام دینا ہی اس کی عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بارش کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ ذات آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری کرتی ہے، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پس رہا جھاگ تو وہ بے فائدہ ہو جانے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والوں کے لیے اس طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نصیحت حاصل کرنے والوں کی نشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ اہل عقل میرے کلام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں، ظاہر اور پوشیدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی کے ذریعے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا پیارا اور کتنا پیارا گھر ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ منکرین عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ سو اللہ رب العزت نے یہاں پر اہل نصیحت جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں ان کی نشانیاں بھی بیان کر دیں اور منکرین کی نشانیاں بھی بیان کر دیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اہل حق کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کی صفات ہمارے اندر پیدا ہوں اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں اور جو اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی نشست مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔